15 शाबान पूरा साल मस्जिद में नहीं गया बे ईमान, मुल्ला ने इसको सबक दिया 15 शाबान को कज़ाए उम्री होगी, आ जा मस्जिद में। यानी शैतान इसको वो पटिया पढ़ाता है। हालांकि इस 15 शाबान जिसको कहती है शब्बे बरात, इस्लाम में इसकी कोई असल नहीं। ये सब मुल्ला के हलवे के प्रोग्राम, और फिर आज जो इसमें बिदअत शामिल हो गई, अगर बिदती मुल्ला में भी होश हो तो वो भी अपनी बिदअत से रुजू कर ले कि आतिशबाजी ये मुसलमानों की इबादत है या मजूसियों की है। आतिशबाजी इसको इबादत बना दिया गया, और फिर मसाजिद में पूरा तमाशा और नफलों की जमातें और कज़ाए उमरिया, और एक बिदअत पर कई शैतान इकट्ठे हो गए। सवाल यह है कि यहां पर देखना 15 शाबान को किसी सहाबी ने भी यह काम किया? आइम्मा में से किसी इमाम की फिका, चारों इमाम अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन का गिरोह, इमाम बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्न माजा, नसाई और 11 इमाम, और उनमें से किसने यह काम किया? शब्बे बारात, जो आज कराची के भी बड़े शेखुल इस्लाम कहते हैं जी कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। कहते हैं तो सारी सनदे ज़ईफ, लेकिन अगर 15-20 झूठ मिल जाए तो कराची, मुफ्तियाने कराची कहते हैं फिर वो चीज सच बन जाती है। 15-20 झूठ मिल जाए तो क्या बन जाती है? ये जबरदस्त नतीजा है। पहले तो हम सुनते थे नतीजा अर्जल के साथ है, लेकिन आज अर्जल तो गया, आज जनाब 20 झूठ मिल गए जी। ये रिवायत भी है तो ज़ईफ, ये भी 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 ज़ईफ, अब सारी मिलके सही हो गई। ये लोग अपने आप को कहते हैं मुहद्दिस आज़म, मुहद्दिस आज़म। आप बताएं ईमान से कुछ अल्लाह ने आपको भी अकल दी है। दीन तो फितरत और अकल की तर्जुमानी करता है कि 10 झूठ मिल के सच बन जाता है, जब मजीद गंद बनता है। चलो इन मुल्ला को समझ ना आए, उठा नस्बुर राया, ज़ैली की कुतुब उठा, और अपने आप को हनफी कहता है। वहां लिखा है कि अगर मुतअद्दिद असानीद ज़ईफा मिल जाए तो वो ज़ौक़ में इजाफा करता है, उससे वो रिवायत साबित नहीं हो सकती। तुम मुजतहिद फिल फुनून बने बैठे हो। अब ये शाबान शुरू कहां से हुई ये भी आपको बताऊं। ये शब्बे बारात, बारात वाली रात, तबर्रे वाली रात, बारात वाली रात, तबर्रे वाली रात, कहती हैं कि इस रात किस्मतें लिखी जाती है, मुकद्दरों के फैसले होते हैं। खबरदार, वो कुरान पाक ने खुद बता दिया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल मुबारकतिन, इन्ना अंज़लनाहु। जहां से मौलवियों को धोखा लगा वो रग में पकड़ रहा हूं। यहां इकरमा एक बुजुर्ग है, वो कह रहा है कि लैले मुबारका से मुराद निस्फे शाबान है, 15 शाबान। ये इस मसले की बुनियाद बनी कि 15 शाबान को कुरान आया, अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। और इकरमा इसको, ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द थे, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के बेटों ने इसको रस्सियों से बांध दिया था। किसी ने पूछा हजरत ये क्यों? कहता है कि ये इकरमा से अगर रस्सी निकाली जाए तो यकज़िबु अला अबी, ये सारा दिन हमारे अब्बा के नाम पे झूठ बोलता है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के नाम पे झूठ बोलता है, यकज़िबु अला अबी, इसलिए हमने इसको रस्सियों से बांधा हुआ है। लेकिन हजरात अक़दास को तो जंजीर डालना चाहिए।
جو کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ثابت ہے، وہ رسی تو یہ زنجیر کے مستحق ہیں، ان کو گلے میں زنجیر ڈالنا چاہیے۔ تو خیر اب آؤ، آپ کو پتا ہے قرآن کب آیا؟ شعبان میں، رمضان میں؟ جی اب شب برات کی بنیاد رکھنے والے کہتے ہیں قرآن آیا کس میں؟ شعبان میں۔ اب گئے پھنس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی، رمضان کے مہینے میں قرآن آیا۔ اب قرآن نے متعین کر دیا وہ شعبان نہیں تھا۔ انہوں نے کہا دیکھو جی، ایک ہے آسمان میں بیت العزت، لوح محفوظ سے بیت العزت میں 15 شعبان کو آیا، اور پھر نیچے رمضان کو آیا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ بیت العزت، اس کا کوئی ثبوت؟ تو کہتے ہیں حدثنا ابی، کوئی ثبوت نہیں، ایسے بٹ گیٹ تعویلیں۔ اسی لیے ابن العربی مالکی مفسر نے زبردست تبصرہ کیا، فرماتے ہیں جتنی روایتیں پیش کی جاتی ہیں، ایک روایت بھی 15 شعبان کی فضیلت پہ موجود نہیں، ایک بھی روایت صحیح نہیں، سب ضعیف کمزور روایتیں لے کر ملا نے حلوہ پارٹی قائم کی ہوئی ہے، اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے۔ لیکن پھر یہ آیا کہاں سے؟ صحابہ کے علم میں نہیں تھی یہ 15 شعبان، اور یہ شب برات صحابی کو معلوم نہیں ہوا، پیغمبر کو معلوم نہیں ہوا، اور بعد کے بدعتیوں نے یہ عبادت دریافت کر لی ہے، نیکی دریافت کر لی ہے۔ تو اب سمجھو یہ آیا کہاں سے؟ تو یہ آیا ہے اہل تشیع سے۔ کہاں سے آیا؟ اہل۔ اس رات کو وہ کہتے ہیں ہمارا مہدی پیدا ہوا تھا، اور پھر گم بھی ہو گیا۔ آپ بڑے بڑے دریاؤں پہ جا کے پتہ کرو، اہل تشیع کے لوگ، ان کے ہاتھ میں رکے اور خط ہوں گے، اور وہ دریا میں وہ خط ڈالتے ہیں، امام قائم آل محمد، الامام المنتظر، اس پہ خط ڈالے جا رہے ہیں، وہ یہ دریا میں ڈالتے ہیں۔ ان سے پوچھو جی آگے کیسے جاتے ہیں؟ کہ مچھلیاں لے جاتی ہیں امام مہدی تک، اسی رات کو ڈاک خانہ، ڈاک وہاں پہنچتی ہے۔ تو یہ سب روافض، اہل بدعت، اہل تشیع کی من گھڑت عیدیں اور ان کی من گھڑت راتیں باقی رہ گیا۔ اللہ نے خود فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، اور وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے مبارک رات میں، مبارک رات میں، اور اس مبارک رات میں قرآن مقدس آیا۔ یا اللہ کیا پیغام لایا قرآن! ایسی بابرکت رات میں سونے حلوے کھانے والا بدعتی ہزاروں حلوے کھا لے، ہے بے شک ٹپکولیاں باندر کی طرح اوپر نیچے ہوتا رہے، جب تک اس قرآن کا مسئلہ نہیں مانے گا، کعبہ کے رب کی قسم اللہ کے ہاں تیری انسانیت بھی مقبول نہیں۔ اولئک شر البریہ، قرآن پاک کا وہ مسئلہ تو مان۔ قرآن آیا رمضان میں، شعبان میں نہیں آیا، تو مسئلہ کیا لایا؟ انہ هو السمیع العلیم، انہ هو السمیع، انہ هو السمیع۔ فرمایا اے لوگو، بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ، بغیر اسباب کے جاننے والا صرف اللہ۔ یہ جملہ آگے کھڑا، اس کو کیوں نہیں پڑھتا؟
اتنا پڑھتا ہے انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، مبارکہ حلوے والی رات، ہاں آتش بازی والی رات، کیا سا معنی ہے؟ سنو برکت والا مسئلہ سن، کوئی پیغمبر موت کے بعد نہیں سنتا، کوئی ولی اللہ مرنے کے بعد نہیں سنتا، کوئی زندہ یا مردہ ما فوق الاسباب، یہ اس مسئلے کی، یہ مسئلہ برکت والا، اور یہ ہے قسمتوں کا فیصلہ کرنے والی رات۔ جو اس مسئلے کو مان گیا اس کی قسمت میں جنت لکھ دی گئی، اور جو اس مسئلے کا منکر ہوا اس کی قسمت میں جہنم لکھ دی گئی۔ قسمتوں کی تقسیم ہے قادر، یہی تقدیر اور قسمت کے فیصلے ہیں کہ قرآن مقدس مسئلہ لایا، اور مسئلہ یہی ہے انہ هو السمیع العلیم۔ آجا تو اس میں کس سے یہ شروع ہوئی؟ اہل تشیع سے۔ پھر ایک بدعت کا اصول بھی ذہن میں رکھ لو، نبی کریم علیہ السلام کے فرمودات سے ماخوذ مستنبط ضابطہ کہ جو بدعت ہوتی ہے یہ کئی گناہوں کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے۔ جہاں بدعت ہوگی کئی گناہوں کو اپنے ساتھ ملا لے گی، کئی گناہ مل گئے۔ اب دیکھ لو، انہوں نے یہ بدعت نکالی نصف شعبان، اچھا کئی کہتے 15 شعبان کا چلو روزہ رکھ لیتے، مطلب کچھ نہ کچھ بیماری ہے صحیح، رات سویا رہے اور دن کو روزہ، اس تخصیص کے ساتھ روزہ بھی ثابت نہیں۔ اور اس 15 شعبان میں کوئی عبادت مشروع، ہاں ویسے جو آپ کا معمول ہے کرتے رہے، کوئی خاص عبادت نہ اللہ کے رسول نے مقرر کی، نہ اللہ نے، نہ پیغمبر کے صحابہ نے کی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں عورتوں اور مردوں کا اختلاط، پھر مساجد کی بے حرمتی، پھر آتش بازی، پھر عقیدے کی غلطی، پھر پیغمبر کی مخالفت میں ایسے ایسے دھوکے، پورا سال نماز نہیں پڑھی، اس رات قضاء عمری سے سال کی قضا پوری ہو گئی، سال بسال قضاء عمری پڑھتا رہے۔ اور بھی اس میں بدعت نہیں، صرف فسق نہیں، فسق و فجور کی پوری آندھی ہے۔ اس لیے علماء امت پہ واجب ہے کہ اس بدعت کی تردید کریں اور لوگوں کو بتائیں یہ ملا کا بنایا ہوا دین ہے، یہ اللہ کا منزل دین نہیں ہے جس کو تم لے رہے ہو، یہ تمہارے مولوی کی خواہش، اسی کی شامت پہ مبنی دین ہے، یہ محمد کا اسوہ حسنہ قطعاً نہیں ہے۔